بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں طارق منگول ہوں۔ اسلامی دنیا کے مشہور سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا لاسٹ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بہت شکریہ۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جب سب لوگ دستخط کر چکے تو رچرڈ کا خاص پادری اس دستاویز کو رچرڈ کے پاس لے گیا اور بلند آواز سے تحریر کے الفاظ پڑھنے لگا۔ رچرڈ کو اس تحریر سے قطعاً دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے پادری کو درمیان ہی میں روک دیا۔ بس میرے صبر کا مزید امتحان مت لو۔ میں ایمان کی قسم کھاتا ہوں کہ میعاد صلح ختم ہونے کے بعد میں فوجیں لے کر دوبارہ آؤں گا اور جنگ شروع کروں گا۔ اس کا یہ قول فقط قول ہی رہا، وہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ صلح کے معاہدے پر دستخط ہوتے ہی مسلمان امیر گھوڑوں پر سوار یروشلم کے بازاروں میں صلح کا اعلان کرتے پھر رہے تھے۔ یروشلم بدستور اسلامی تسلط میں رہے گا، مسلمانوں کو عیسائیوں کے علاقے میں جانے کی اجازت ہوگی۔ پورا یروشلم اس اعلان اور نکاروں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ اسلامی تسلط کے باوجود عیسائیوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ جنگ کے بادل جو ہمیشہ ان کے سروں پر منڈلاتے رہتے تھے، انہیں ان بادلوں سے نجات مل گئی تھی۔ اب وہ آزادانہ مزار مسیح کی زیارت کے لیے جا سکتے تھے، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سب سے زیادہ خوشی مسیح سپاہیوں کو تھی، مزے سے اپنے خیموں میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ پادری اور نائٹ مزار مسیح کی زیارت کے لیے یروشلم جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رچرڈ کا خاص پادری رچرڈ کے پاس گیا اور اسے یروشلم چلنے کی دعوت دی۔ میں نے یروشلم کو آزاد کرانے کی قسم کھائی تھی، لیکن افسوس میں اپنی قسم کو پورا نہ کر سکا۔ جہاں میں فاتح کی حیثیت سے نہ جا سکا، ظاہر کی حیثیت سے کیوں جاؤں؟ آپ نے کوشش تو بہت کی، لیکن خداوند کو منظور نہیں تھا، ورنہ فتح تو ہماری تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اگر میں پچھلی گرمیوں میں لشکر کے اصرار کے باوجود پیش قدمی نہ روکتا تو فتح یقینی تھی۔ میں نے دنیاوی اسباب پر بھروسہ کیا، پانی کی کامیابی کو بہانہ بنا کر آگے نہیں بڑھا۔ سلیبی مجھ سے ناراض ہو گئے، انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ رچرڈ کی قیادت میں سلیبی جنگ ناکام ہو گئی تھی۔ وہ دلیر تھا، لیکن اس میں انتظامی صلاحیت نہیں تھی۔ جب اس نے فوج کی کمان سنبھالی تو وہ بالکل بے بس ہو گیا۔ جب اسے پیش قدمی کرنی چاہیے تھی، وہ صلاح الدین سے مصالحت میں الجھ گیا۔ بیت النبیل تک پہنچنے کے بعد، یعنی یروشلم سے ایک منزل دور، اس نے پسپائی اختیار کر لی۔ اس نے اپنے غلط فیصلوں سے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو ناراض کیا۔ جہاں اسے تیزی دکھانی ہوتی تھی وہ سست رو ہو جاتا تھا، جہاں احتیاط کی ضرورت ہوتی تھی بے پرواہ ہو جاتا تھا۔ اس کی ایسی بے شمار غلطیاں تھیں جنہوں نے اسے ناکام کیا، اور بازی مسلمانوں کے ہاتھ رہی۔ وہ اس وقت اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے کانوں میں امیروں کے سفر یروشلم کی تیاری کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب اس کے سامنے مستقبل نہیں ماضی تھا، جسے وہ افسوس کے ساتھ انگلستان لے جانے والا تھا۔ لمبے ہاتھوں سنہری بالوں والا رچرڈ ابھی بھی بیمار تھا اور ایفا میں آرام کر رہا تھا۔ اس کی ملکہ برینگیریا بھی وہاں آ گئی اور اس کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی۔ سلیبی فوج کے پسماندگان جہازوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے وطن کو واپس جا چکے تھے۔ رچرڈ نے برینگیریا سے شادی قبرس میں کی تھی۔ جب وہ انگلستان سے روانہ ہوا تھا تو سال سسلی میں گزارنے کے بعد قبرس پہنچا تھا۔ یہیں اس نے برینگیریا آف نوارے سے شادی کی تھی۔ برینگیریا نے اس کے ساتھ رہنے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا تھا اور سلیبی فوج کے ساتھ چلی آئی تھی۔ پھر اسے سکون کا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہی ایک مہینہ سکون سے گزرا جب وہ رچرڈ کی تیمارداری میں مصروف رہی، لیکن اس وقت اس پر قیامت ٹوٹ پڑی جب رچرڈ نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ برینگیریا کے سوا اس کی وجہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ رچرڈ سسلی سے چل کر قبرس پہنچا تھا تو بعض نتینی حکام اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے تھے۔ وہ پایاب پانی سے گزر کر خود ساحل پر پہنچا اور جزیرے کو تاراج کر دیا۔ اس نے بازنطینی شہزادے کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور اس کی نوجوان بیٹی کو بطور یرغمال رکھ لیا۔ اس شہزادی کو اس نے بعد میں اپنی داشتہ بنا لیا۔ یہی شہزادی تھی جس کے عشق میں گرفتار ہو کر وہ برینگیریا کو انگلستان لے جانے پر تیار نہیں تھا۔ برینگیریا جب مایوس ہو گئی تو اکا لوٹ آئی اور پاپائے روم کے دربار میں پناہ لینے کے لیے بذریعہ جہاز روم چلی گئی۔ اس کے بعد برینگیریا کا نام کبھی سننے میں نہیں آیا۔ وہ اپنے والدین کے پاس بھی نہیں گئی۔ شکست خوردہ رچرڈ نے سرزمین قدس کو خیر آباد کہا۔
وہ مختصر سے محافظ دستے کے ساتھ جہاز میں سوار ہوا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ جہاز نے بادبان کھولے۔ رچرڈ اس وقت تک عرشے پر نمودار نہیں ہوا جب تک ساحل شام نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ شکست خوردہ نظروں سے ساحل شام کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ صلاح الدین کو جب خبر ملی کہ شاہ رچرڈ انگلستان روانہ ہو چکا تو اس کے سامنے وہی مسائل تھے جو اتنی طویل جنگ کے بعد درپیش آتے ہیں۔ سرحدی قلعے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کا معائنہ کرتا رہا اور تعمیر کے احکام جاری کرتا رہا۔ بحالی امن کے لیے اس نے اپنے سرداروں کو احکام جاری کی کہ عیسائی زائرین سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی جائے۔ جب صلح ہو گئی ہے تو ان کی جان و مال کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ حالت جنگ میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں پر اتنے مظالم ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے دل غصے اور انتقام سے بھرے ہوئے تھے۔ چند مسلمان سردار صلاح الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے درخواست کی کہ ہمیں ان زائرین سے اپنے مقتولین کا انتقام لینے کی اجازت دی جائے، لیکن صلاح الدین نے ان کی عرض داشت کو سختی سے ٹھکرا دیا۔ اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ حالات کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے سڑکوں پر محافظ دستے تعینات کر دیے اور امیروں کو بھی صاف لفظوں میں سمجھا دیا کہ عیسائیوں کو مزار مسیح کے لیے راہداری بخش دی گئی ہے، لہذا ان سے اب کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ صلاح الدین منصب مزاج بھی تھا، فراخ دل اور بردبار بھی۔ اس سے فتح ہوئی تھی، اس کا دشمن معاہدے پر مجبور ہوا تھا، لیکن اس کے مزاج میں تبدیلی پھر بھی نہیں آئی تھی۔ رچرڈ اور فرانسیسیوں کے درمیان دوران جنگ میں اختلاف ہو گئے تھے۔ رچرڈ نہیں چاہتا تھا کہ فرانسیسی یروشلم کی زیارت کے لیے آئیں۔ اس نے صلاح الدین کو لکھا، فرانسیسی چونکہ فریق معاہدہ نہیں ہے، لہذا انہیں یروشلم کی زیارت کی اجازت نہ دی جائے۔ سلطان نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سب عیسائیوں کو اجازت دی ہے، انہیں کیسے روک دوں؟ کئی ہفتے یروشلم میں گزارنے کے بعد اسے قاہرہ کی یاد آئی۔ مصر چھوڑے ہوئے اسے 10 سال ہو گئے تھے۔ اس شہر سے اس کی کیسی کیسی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ ان یادوں کو تازہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں برسات کا موسم آ گیا اور وہ قاہرہ کے بجائے دمشق چلا گیا۔ کوئی مہم سامنے نہیں تھی، کبھی کبھی شکار کو نکل جاتا، اکثر وقت علماء کی صحبت میں بسر کرتا۔ رفتہ رفتہ وہ بالکل ہی گوشہ نشین ہو گیا۔ محل کے ایوانوں میں اس کے امیر ملاقات کے منتظر رہتے، لیکن وہ کسی کو شرف باریابی نہ بخشتا۔ جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے کئی سال کے روزے قضا ہو گئے تھے۔ طبیبوں کے منع کرنے کے باوجود مسلسل روزے رکھ رہا تھا، جس سے کمزوری بڑھتی جا رہی تھی اور وہ بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی محل سے فضل باغ میں بیٹھ جاتا۔ یہاں بھی علماء فضلہ اس کے گرد جمع رہتے، سارا وقت علمی بحثوں میں کاٹ جاتا۔ ایک زمانہ تھا جب کتابیں اس کی دوست تھی۔ وہ سپاہی سے زیادہ عالم و زید نظر آتا تھا۔ اسے جنگ سے نفرت تھی، وہ خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن پھر حالات نے ایسا مشغول کیا کہ پوری عمر جنگوں میں گزر گئی۔ اب وہ تھک گیا تھا۔ علماء کی صحبتیں اس کے اس مزاج کی آئینہ دار تھی۔ بارش ہو چکی تھی۔ اس نے قافلہ حجاج کی آمد کی خبر سنی تو قاضی کو طلب کیا، کیا آپ نے قافلہ حجاج کی آمد کی خبر سنی ہے؟ جی ہاں، اگر بارش کی وجہ سے کیچڑ نہ ہو گئی ہوتی تو آج قافلہ شہر پہنچ جاتا۔ اب انشاءاللہ کل پہنچ جائے گا۔ کل میں قافلے کے استقبال کے لیے نکلوں گا، آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ سلطان نے حکم دیا کہ سڑک کی مرمت کی جائے اور بارش کا پانی نکال دیا جائے۔ یہ نہایت روح پرور منظر تھا۔ لوگ گروہ در گروہ میدان میں جمع تھے۔ سلطان کی آمد کا اعلان ہوا تو اہل دمشق نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ اہل دمشق کو دوہری خوشی ملی تھی۔ ایک طرف انہیں سلطان کی زیارت کا موقع مل رہا تھا، دوسری جانب وہ حجاج کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ سلطان کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر جب حجاج کو خوش آمدید کہہ چکا تو واپس ہوا۔ ہجوم سے بچنے کے لیے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، ایک چھوٹی سڑک پر اولیا جو باغات سے گزرتی تھی۔ سب لوگ سلطان کی صحت کی طرف سے فکر مند تھے۔ اس کے چہرے پر وہ بشاشت نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ضرور تھا، لیکن تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا۔ اسی روز وہ محل میں پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گیا۔ ایسی بیماری میں وہ پچھلے کئی سال سے وقفے سے مبتلا ہوتا رہا تھا، لیکن اب اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ دمشق میں طرح طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی۔ لوگ آتے جاتے اس کے محل کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے، جہاں اب اداسی پہرا دے رہی تھی۔ گھوڑ سوار دن میں کئی مرتبہ مصر کی طرف دوڑتے دکھائی دیتے تھے۔
اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ محل میں سب خیریت نہیں ہے۔ خیریت کہاں سے ہوتی؟ صلیبی جنگوں کا ہیرو نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر علالت پر پڑا ہوا تھا۔ طبیبوں کی آنکھوں میں اندیشوں کے ڈورے تھے، بار بار دعائیں تجویز کر رہے تھے، لیکن کوئی دعا کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ 12 دن بعد 3 مارچ 1193 کو ملک الناصر سلطان صلاح الدین نے وفات پائی۔ دمشق میں صف ماتم بچ گئی، دکانیں بند ہو گئیں اور بازاروں میں سناٹا چھا گیا۔ آج وہ عظیم انسان موت کی آغوش میں سو گیا تھا، جس نے 20 سال تک دنیا اسلام کی نہایت ثابت قدمی اور عالی حوصلے سے قیادت کی تھی۔ سفید کفن میں لپٹے جستے خاکی کے گرد قاری قرآن خوانی میں مصروف تھے۔ ان کے پرسوز اور مترنم لان میں آنسو گلے ہوئے تھے۔ سلطان کے بڑے صاحبزادے نے دوپہر کے کھانے پر صدارت کے فرائض سر انجام دیے۔ سلطان مرحوم کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر مصابوں کے دلوں پر قیامت گزر گئی۔ مرحوم کی تجہیز و تکفین کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے صاحب خزانہ سے رقم طلب کی گئی تو معلوم ہوا شاہی خزانہ بالکل خالی ہے۔ سلطان کے تصرف میں بے شمار دولت اور زر و جوار ہوتے تھے، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کا احساسہ صرف 47 درہم اور ایک شاہی اشرفی تھا۔ اس نے کوئی مکان، مال، اسباب، جاگیر یا کسی قسم کی جائیداد ترکے میں نہیں چھوڑی۔ سلطان کو جامع دمشق کی شمالی دیوار سے ملک باغ میں دفن کیا گیا۔ اس عظیم باپ کے بیٹے اس کی قابلیت اور جذبہ جات سے عاری تھے۔ سلطان کی حکومت جلدی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے بیٹوں نے قاہرہ، دمشق اور حلب میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی اور پھر باہمی اختلافات میں الجھ کر رہ گئے۔ سلطان کا بھائی ملک العادل البتہ بیدار مغز اور بلند ہمت تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لی اور ان قوتوں کی شیرازہ بندی کی جو سلطان مرحوم کے بعد منتشر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی قابلیت سے قاہرہ اور دمشق کی ولایت حاصل کر لی۔ اس نے تیزی سے اپنی حدود سلطنت میں توسیع کی۔ وہ جزیرۃ العرب کے بیشتر حصے کے علاوہ یروشلم اور جنوبی شام پر قابض ہو گیا۔ عرب، ترک اور کرد اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین کی سلطنت کی تجدید کر دی ہے اور جذبہ جہاد کو دوبارہ زندہ کر دی ہے۔ صلاح الدین کی سلطنت کے تمام علاقے سوائے شمالی حصے کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب صلیبیوں نے دوبارہ اقدام شروع کیا تو انہیں ایک قابل، بیدار مغز اور ہوشیار حکمران سے سابقہ پڑا۔